السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس ناممکن سے ممکن کا سفر۔ عبدالعزیز چودھری صاحب کی تصنیف۔ کامیابی کی آج کی داستان محسن نواز کے نام۔ اس کتاب کے ابتدائی صفحات اور کامیابی کی بہت سی داستانیں آپ کو اسی چینل کی پلے لسٹ، جس کا نام ناممکن سے ممکن کا سفر رکھا گیا ہے، میں سن سکتے ہیں۔ آئیے آج کی کامیابی کی داستان دیکھتے ہیں۔ محسن نواز، اپنی پیاری آواز کے جادو سے لوگوں کو محصور کر دینے والا محسن نواز کیسے اپنی زندگی کی جنگ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ محسن نواز پاکستان کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی محنت اور کامیابی کی کوششیں بے مثال ہیں۔ بے شمار مشکلات کے باوجود اس عظیم شخص نے ہارنا گوارا نہیں کیا۔ آپ ان کی کہانی پڑھیں گے تو آپ کو کامیابی کے داموں کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور آپ انہیں دل سے داد دینا چاہیں گے، ان سے ملنا چاہیں گے۔ محسن نواز صاحب کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ 3 سال کی عمر میں پولیو کا شکار بنے اور چلنے پھرنے سے مکمل معذور ہو گئے، لیکن تعلیم سے ان کی محبت بے مثال تھی۔ وہ نہ صرف بے شمار کتابیں پڑھنا چاہتے تھے بلکہ خود بھی بہت کچھ لکھنا چاہتے تھے، اور یہ لکھنے کی خواہش انہیں بچپن سے ہی بچوں کی کہانیوں کی طرف سے لے آئی۔ وہ چاہتے تھے ان کی کہانیوں کو سب لوگ پڑھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہانیاں لکھ کر مختلف رسالوں کو ارسال کرنا شروع کر دیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی کہانی کو کسی رسالے یا اخبار میں دیکھیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان کی پہلی کہانی چھپ کر آئی تو وہ اسے پڑھنے سے قاصر ہو چکے تھے۔ خدا نے چلنے پھرنے کی معذوری کے بعد ان سے آنکھوں کی روشنی بھی واپس لے لی تھی۔ محسن نواز کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کچھ عرصے کے لیے محدود ہو گئی۔ وہ بہت سوچتے کہ اب وہ کیا کریں۔ پھر ایک دن ایک محلے کی عورت ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس مایوس عورت نے جب محسن کی حالت دیکھی تو ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ والدہ نے حیرت سے پوچھا، کیسی دعا؟ تو وہ کہنے لگی، یہی کہ اللہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ والدہ کو اس کی سوچ پر شدید دکھ ہوا۔ وہ تو چلی گئی، لیکن یہ سب باتیں محسن نواز کے کانوں میں اتر کر اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر چکی تھیں۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا ہوا چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں؟ کیا ہوا اگر میں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہوں؟ تو کیا میرا باقی وجود قائم نہیں ہے؟ میں اسی باقی وجود کے ساتھ بھرپور محنت کروں گا۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا کیا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس پر توجہ دینی ہے جو میرے پاس ہے۔ مجھے اسے کام میں لا کر ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھانا ہے۔ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں۔ اس کے بعد محسن نواز کی محنت مزید بڑھ گئی اور ناممکن سے ممکن کا ایک بے مثال سفر شروع ہوا۔ انہوں نے ہر حال میں نہ صرف اپنے وجود کو منوانا تھا بلکہ خود مختار ہو کر دکھانا تھا۔ پڑھائی کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کیسٹیں خرید کر دوستوں کو دیتے اور انہیں کچھ اسباق ریکارڈ کرنے کا کہتے، جنہیں وہ خود سن کر یاد کرتے۔ لہٰذا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں ہی کو اپنی آنکھیں بنا لیا، اور ان سننے والوں والی آنکھوں سے انہوں نے 1500 کتابیں زبانی یاد کر ڈالیں۔ 1500 کتابیں زبانی یاد کر ڈالیں۔ واقعی ایسی محنت کسی خاص جذبے کے تحت ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ مزید سیکھنے کے لیے انہوں نے ریڈیو کو اپنی یونیورسٹی بنا لیا۔ وہ اس پر چلنے والے ہر معلوماتی پروگرام سننے کی کوشش کرتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ ان کی والدہ نے ان کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ محسن کے لیے باہر جانا مشکل ہے، لہٰذا ان کے جو بھی دوست گھر آتے تھے وہ ان سے اتنی شفقت سے پیش آتی، ان کی اتنی خاطر مدارت کرتی کہ وہ ان کے گھر کا حصہ ہی بن جاتے اور مسلسل آتے جاتے رہتے۔ آج وہی آنکھوں اور ٹانگوں سے محروم محسن نواز، جسے لوگ گھر والوں پر بوجھ تصور کرتے تھے، نہ صرف اپنے ملک میں اپنا بلکہ پورے خاندان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج وہ ایک بڑی کمپنی ویکنگ ویز کے HR کا ڈائریکٹر ہے اور باقاعدہ ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگاتا ہے۔ وہی محسن نواز جس نے خود مایوس ہونا نہیں سیکھا تھا، آج لوگوں کو بھی مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ وہ دنیا کا پہلا RJ ہے جو 2 معذوریوں کے ساتھ ریڈیو کی دنیا میں آیا اور 13 سال سے کامیابی کے ساتھ ریڈیو پروگرام ہوسٹ کر رہا ہے۔ وہ اپنے پروگراموں میں لوگوں کو امید اور کامیابی کا درس دیتا ہے۔ آج وہ اپنی کامیابی کو ساری دنیا کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ محسن نواز کی کامیابی سے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کوئی سبق ملا۔ آپ نے دیکھا کہ زندہ دل لوگ
کیسے ہر طنز اور تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ وہ ہرگز اپنی ناکامیوں کی وجوہات نہیں بتا رہے ہوتے، انہیں اپنی کامیابی کی وجوہات سے غرض ہوتی ہے۔ لہٰذا سیکھنے کی بات ہے، اگر آپ مثبت سوچ اپنا لیں تو کسی کی منفی سوچ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، معذوری کی کیسے بھی شدت کیوں نہ ہو۔ جب کوشش کی جائے تو کامیابی کبھی آ کر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم ایک معذور انسان ہو، لہٰذا میرے خواب نہ دیکھو۔ آپ کے ارد گرد بے شمار مایوس اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اگر ممکن ہو تو انہیں زندگی کا مطلب سمجھنے میں مدد فرمائیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کے خوابوں نے منزل پانی ہے یا قبر میں جانا ہے۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔